جب ہم نے قرآن کو طاق پر رکھ دیا، داڑھی کو جسم سے الگ کر دیا، نماز کو زندگی سے الگ کر دیا، روزہ کو بھول گئے، قرآن کو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، رسول کو بھول گئے، تو حشر کیا ہوا؟ پھر حشر یہ ہو گیا کہ کل تک ہم حاکم تھے اور آج ہم غلام ہو گئے، کل تک ہم حکومت کر رہے تھے اور آج ہم بربادی کے دہانے پر ہیں۔ اس لیے میں کہوں گا اپنے تمام لوگوں سے کہ سچا نبی کو مانیے، ماننا سب مانتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہر انسان اپنے نبی سے اپنی جان، اپنے دل، اپنے ماں باپ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ نبی کا احسان ہم پر بہت بڑا ہے، اور ہمارا ایمان بھی یہی ہے، ہمارا اخلاق بھی یہی ہے کہ ہم اپنی جان سے زیادہ، اپنی مال سے زیادہ، اور اپنے تمام رشتہ دار اور اپنے تمام دنیا سے اپنے نبی کو زیادہ چاہے۔ لیکن چاہنا یہ اچھی بات ہے، اور محبت یہ اچھی بات ہے، اور نبی سے محبت یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن کامیابی کا مدار نبی کو ماننے کے ساتھ ساتھ نبی کی زندگی پہ چلنا ہوتا ہے، اور نبی نے یہی بتلایا ہے، اے میری امتی اتبعو، تم میری پیروی کرو، اور صحابہ کرام ان تمام لوگ کا گواہ ہے۔ میں ایک حدیث پڑھتا ہوں اور اس کے بعد ادھر ہی ختم ہو جائے گی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رات کو جاتے تھے نبی کے کام کو دیکھنے کے لیے، اور اس کے بعد نبی کے کام کو دیکھتے تھے اور دیکھ کر کے کرتے تھے۔ یہ صحابہ کی زندگی ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال تراویح کی میں دے دیتا ہوں۔ تراویح کی نماز انشاءاللہ 15 دن بعد شروع ہو جائے گی۔ اس تراویح کے لیے صحابہ کرام نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہا نہیں تھا۔ یہ مثال ہے ہم تمام لوگوں کے لیے، ہم تمام مسلمانوں کے لیے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے کسی کو بتلایا نہیں، آپ نے کسی کو کہا نہیں کہ آؤ تراویح پڑھو، بلکہ پہلے دن جب تراویح پڑھے تو تھوڑے لوگ تھے مجلس میں۔ کل خبر ہوئی بہت سارے لوگ کو، جن کو خبر ہوئی وہ آگے، پھر 2 دن نماز ہو گئی، تیسرے دن اور لوگ خبر ہوئی وہ سب آگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن نماز پڑھائے، اس کے بعد جب چوتھے دن آئی، چوتھا دن ہوا، تو مسجد کے اندر ایک تل کے برابر بھی جگہ نہیں تھی۔ اس دن عالم کیا ہوا؟ اس دن عالم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے شوق کو دیکھا، صحابہ کے جذبے کو دیکھا، تو آپ اس دن نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں نہیں آئے۔ صحابہ کرام پوری رات مسجد کے اندر اپنے نبی کا انتظار کرتے رہے کہ شاید نبی اب باہر آئے اور مجھے نماز پڑھائے، اب باہر آئے مجھے نماز پڑھائے، اب باہر آئے مجھے نماز پڑھائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوئی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فجر کی نماز پڑھائے، اور اس کے بعد صحابہ سے کہا، اے میرے چاہنے والوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، مجھے معلوم تھا تم مسجد میں موجود ہو، مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ میرا انتظار کر رہے ہو، لیکن اس کے باوجود
میں تمہارے درمیان نہیں آیا، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تمہارے شوق کو دیکھا، میں نے تمہارے جذبے کو دیکھا، میں نے تمہاری ہمت دیکھا، اور مجھے لگا کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر یہ نماز فرض نہ کر دے، اس لیے میں تمہارے درمیان نہیں آیا۔ اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تراویح نہیں پڑھے۔ یہ مثال ہے صحابہ کرام کی کہ نبی کبھی اس کو یہ کہتے نہیں تھے تم کرو، بلکہ وہ لوگ نبی کو دیتے تو کرتے تھے۔ تو ہماری بھی مثال یہ ہونی چاہیے، اور ہماری پہل یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا چہرہ بتائے ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی کے طور طریقے بتلائے، اور ہمارا عمل بولے یہ مسلمان جا رہا ہے، نہ کہ ہم منہ سے تو بول رہے ہیں مسلمان ہیں لیکن چہرے سے شراب کی بدبو آ رہی ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، زندگی پہ نماز نہیں ہے، تو پھر صرف منہ سے بولنے سے کامیابی نہیں ملتی ہے۔ کامیابی کی شرط ہے ایمان اور اس کے ساتھ عمل صالح، اور جب تک ہم لوگ ان تمام کام کو کریں گے انشاءاللہ کامیابی ہماری مقدر ہوگی، اور اگر ہم ان کاموں کو نہیں کریں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ دعا کیجیے جو ایک بات کہی گئی ہے ان تمام پر سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد تمام لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔